بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات۔ تقریر استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ مجلس مترجمین، ناشر دارالثقلین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 20 پڑھیں گے۔ علی الوردی کا قول، یہی وجہ ہے کہ علی الوردی جو باوجود یہ کہ مارکسی ہے، اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ حق ہے کہ کارل مارکس نے 1000 سال پہلے یہ مسئلہ قرآن نے اٹھایا ہے۔ کارل مارکس سے 1000 سال پہلے یہ مسئلہ قرآن نے اٹھایا ہے، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے مراد یافتہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارے پیغام کا انکار کرنے والے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 34۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جہاں بھی کوئی نبی بھیجا اور اس نے حق و عدالت کی آواز بلند کی، کیونکہ قرآن کی روح سے انبیاء حق اور عدالت دونوں کے منادی ہیں۔ وہ اللہ کی طرف بھی بلاتے ہیں اور عدالت کی طرف بھی۔ تو خوشحال لوگ، نعمتوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ان کے مقابل کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم ان باتوں کو نہیں مانتے، یہ سب جھوٹ اور کذب ہے، ہم تمہیں نہیں مانتے، تم ایسے ہو ویسے ہو۔ وہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ انبیاء عدل و انصاف کی صدا بلند کرتے تھے، اور امیر خوشحال اور نعمتوں میں غرق طبقہ محسوس کرتا تھا کہ اس دعوت سے اسے نقصان پہنچے گا، لہٰذا وہ انبیاء کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمیشہ ملا مستکبرین اور مترفین کے نام سے ایک طبقے کا اظہار کرتا ہے۔ جس نبی کا بھی نام لیتا ہے کہتے ہیں کہ اس قوم کے ملا مستکبرین اور مترفین اس کی مخالفت میں کھڑے ہوئے۔ البتہ قرآن ایک اور گروہ کا بھی ذکر کرتا ہے جو ان ملا مستکبرین اور مترفین کا فریب خوردہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس سے قرآن مجید کے بیانات کی جامعیت ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن کیا قرآن کی منطق یہ ہے کہ جو کوئی بھی خوشحال طبقے سے تعلق رکھتا ہے لازماً اس کا وجدان دعوت انبیاء کی نفی کرتا ہے، اور جو کوئی بھی محروم طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ لازماً انہیں قبول کر لیتا ہے؟ نہیں، قرآن اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی ہم پھر اس نقطے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کی نظر میں انسان کا وجدان آزاد ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے، یعنی اے ملائکہ تم نے انسان میں ایک چیز کو دیکھا ہے، لیکن میں نے انسانی ضمیر کی گہرائیوں میں ایک ایسی چیز رکھی ہے جو انسان کی ان تمام خاکی پہلوؤں کے باوجود اس کے اندر حقیقت کا چراغ روشن رکھتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک انسان مادی لحاظ سے مالا مال ہو، لیکن یعنی اس کے پاس اعلیٰ پیمانے پر وسائل و امکانات موجود ہوں، لیکن حق پرستی اور حقیقت پرستی اسے حق و حقیقت اور مظلوم کا حامی بنا دے۔ اس کے طرز زندگی اور حالات و شرائط نے اسے ظالم طبقے میں رکھا ہو، لیکن اس کے وجدان نے اسے مظلوم کا حامی بنا دیا ہو۔ قرآن اس اصول کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تاریخی مثالیں: موسیٰ بن عمران علیہ السلام وہ ہیں جنہیں حالات زندگی نے فرعون وقت کا اکلوتا بیٹا بنا دیا، یعنی فرعون وقت کا منہ بولا بیٹا اور مصر کا خوشحال ترین جوان۔ فرعون کے خاندان کو دریائے نیل سے ایک بچہ ملا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے اسے اپنے گھر میں پالا۔ وہ تمام وسائل جو اس زمانے میں کسی انسان کے لیے ممکن تھے موسیٰ کو میسر تھے، لیکن اس طبقاتی کیفیت اور فرعون کے منہ بولے بیٹے موسیٰ کا یہ طرز زندگی ہونے کے باوجود حق و حقیقت کی حمایت انہیں فرعون سے جدا کر دیتی ہے۔ فرعون اور موسیٰ کے مابین جنگ، تضاد اور کشمکش شروع ہو جاتی ہے، انتہائی خونین صورتحال اختیار کر لیتی ہے۔ یہ وہی موسیٰ ہیں جو فرعون کے طبقے میں زندگی گزارتے رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ قرآن چاہتا ہے کہ طبقاتی اثرات کے علاوہ دوسرے اثرات کا بھی ذکر کریں۔ موسیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ جس طبقے میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے ترجمان بن جائیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے افراد ہیں، شاید اس کے بعد کی نشست میں، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ
تاریخ کے تغیرات میں انبیاء و اولیاء کے کردار کے بارے میں گفتگو کریں، اس سلسلے میں دیگر مثالیں ذکر کر سکیں۔ دراصل اخلاقی حوالے سے تاریخ کا سبق، تاریخ ہمیں بلند درجے کی درس اخلاق دے سکتی ہے، یہی ہے، وگرنہ اگر تمام طبقاتی تضاد ہوں تو اخلاقی لحاظ سے سبق آموزی قابل نہیں ہو سکتے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کا قیام بھی ایسا ہی قیام ہے، یعنی حسین ابن علی نے اپنے مفاد کے خلاف قیام کیا۔ حکمران خلافت کے سوا ہر چیز انہیں دینے کو تیار تھے۔ یہ بات دشمن نے کہی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ خلافت کے سوا آپ جو چاہیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ معاویہ نے جب پہلے یہ مسئلہ اٹھایا تھا تو کہا تھا کہ نام کی خلافت یزید کے لیے ہوگی اور حقیقی خلافت آپ کے پاس ہوگی۔ میں ابھی سے اپنے بیٹوں کو پابند کرتا ہوں کہ وہ کوئی بھی کام آپ کی رائے اور مشورے کے بغیر انجام نہ دے، اور جس قدر بھی مالی وسائل آپ چاہیں آپ کے سپرد کر دیں۔ اس صورت میں امام حسین، ان کی اولاد اور خاندان کی جان محفوظ رہتی اور آپ حضرات اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ سانحہ عاشورہ کیوں سبق آموز ہے؟ یہ سانحہ اس لحاظ سے سبق آموز ہے کہ اگر امام حسین ایک محروم انسان ہوتے تو یعنی یزید کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر چیز سے محروم ہو جاتے، اور یزید کی خلافت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ امام حسین ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ تو پھر لوگ کہتے کہ امام حسین کیوں محروم تھے؟ اس لیے انہوں نے اپنی محرومیت کی وجہ سے قیام کیا۔ اس صورت میں اس قیام کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ اس قیام کی گرہ قدری اس بات میں ہے کہ یہ قیام ایمان اور عقیدے کی راہ میں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا؟ نہیں دیکھتے کہ فساد و منکر کس قدر زیادہ ہے، اور کوئی نہیں از منکر کرنے والا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں، یہ بات آپ کے قیام کو قدر و قیمت عطا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک زندگی کی وقت اور قدر و قیمت اس بات میں ہے کہ میں کسی ظلم اور ظالم کو نہ دیکھوں، میں کسی جھونپڑی میں رہ لوں اور محرومیت کے ساتھ زندگی بسر کر لوں، لیکن اپنے معاشرے میں عدالت قائم کر دوں، تو یہ زندگی مجھے گوارا ہے۔ لیکن اگر میں بہترین محلات میں رہوں جبکہ دوسروں کو ظلم کی چکی میں پستا دیکھوں اور ظالم کے ساتھ زندگی بسر کروں، میری نظر میں اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ نہ صرف امام حسین علیہ السلام کی زندگی بلکہ کربلا کے 72 افراد میں سے ہر ایک کی زندگی کے بارے میں تاریخ نے اسی حقیقت کو رقم کیا ہے۔ ایک شخص جس کا نام بشیر حضری ہے، انہی دنوں میں جب وہ کربلا میں تھا، یعنی 2 محرم تا 10 محرم کے درمیان اسے اطلاع ملی کہ اس کا جوان بیٹا ایک اسلامی سرحد پر کفار کے ہاتھوں اسیر ہو گیا ہے۔ ایک شخص جب یہ سنے کہ اس کا جوان بیٹا کفار کے ہاتھوں میں قید ہو گیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے، خصوصاً جب اسے یہ بھی معلوم ہو کہ اگر کوئی وہاں چلا جائے اور کچھ ہدیہ یا رقم لے جائے تو اسے نجات دلا سکتا ہے، وگرنہ وہ ان کے پاس پڑا رہے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسے قتل کر دیں یا غلام بنا دیں۔ معلوم نہیں اس کا کیا سبب بنے گا، معلوم نہیں اس کا کیا بنے گا۔ یہ آدمی بہت پریشان ہوا اور اسے یہ حق پہنچا تھا، کسی نے حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ کے ساتھیوں میں سے فلاں شخص کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ حضرت نے فوراً اسے بلایا اور ایسی قیمتی چیزیں اسے دیں جن کے عوض رقم حاصل کی جا سکتی تھی، اور فرمایا فوراً اس سرحد کی طرف جاؤ اور اس رقم کے ذریعے اپنے بیٹے کو نجات دلاؤ۔ اس شخص نے ایک ایسا جملہ کہا کہ پھر حضرت ابا عبداللہ اس کے سامنے کچھ نہ کہہ سکے۔ عرض کیا، درندے مجھے زندہ کھا جائیں اگر میں آپ کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کی تلاش میں چلا جاؤں۔ اس طرح سے انسان اپنے ذاتی اور انفرادی مفادات کو ٹھوکر مار کے گزر جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو قدر و قیمت کی حامل ہے۔ کربلا میں ایک ماں تھی جس کا جوان بیٹا تھا، اس کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی، اتفاق سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا تھا۔ کربلا میں 4-5 افراد ایسے تھے جو اپنی بیویوں کے ساتھ آئے تھے۔
مرحوم شیخ محمد سماوی نے کتاب ابصار العین میں ان کے نام اور قواعد درج کیے ہیں۔ ان میں سے ایک کی والدہ بھی ہمراہ تھی۔ یہ جوان حضرت ابا عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ اس کی جوان بیوی اس کا دامن پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے تم کہاں جاتے ہو اور مجھے کس کے سپرد کرتے ہو؟ فوراً اس کی ماں آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی باتوں میں آ کر فرزند رسول کی مدد سے ہاتھ کھینچ لو، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ یہ ہے وہ بات جو اس عمل کو قدر و قیمت عطا کرتی ہے اور اس سانحے کو سبق آموز بناتی ہے کہ اگر مزید ہزارہ برس لوگ بیٹھ کر اس کا تذکرہ کرتے رہیں تب بھی اس قابل ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس سے سبق حاصل کریں اور اس سے تعلیم و تربیت پائیں۔ وہ جوان جاتا ہے اور آخرکار شہید ہو جاتا ہے۔ اس نے کئی ایک افراد کو قتل کیا اور پھر خود قتل ہو گیا۔ جب اس کی ماں کو خبر ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا مارا گیا تو وہ ایک لکڑی اٹھا لیتی ہے اور چاہتی ہے کہ جنگ کرے کہ حضرت ابا عبداللہ فرماتے ہیں اے خاتون پلٹ آؤ، تم عورتوں پر جہاد ساقط ہے۔ مولا کے حکم پر اس عورت نے کہا اچھا اور لوٹ آئی، جو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا یہ عمل جذبات کے زیر اثر نہیں تھا۔ دشمن نے جب دیکھا کہ وہ اس کی ماں ہے تو اس نے اس جوان کے بدن سے سر جدا کر کے اس کی طرف پھینک دیا۔ اس ماں نے جوان کا سر ان کی طرف واپس پھینک کر کہا کہ ہم جو چیز راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ تغیر میں واقع کربلا کا کردار۔ یہ خطاب 1973 میں شب عاشور مسجد امیر المومنین تہران میں کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو ان کے واقعات بالکل سچے بتا رہے ہیں۔ یہ چند جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا اور ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا تھا۔ اس وقت جب یہ سب کہہ کر اٹھے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی خدا کو نہ پکاریں گے، اس طرح ہم بے عقلی کی بات سے قائل ہو جائیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 13 تا 14۔ اسباق تاریخ کے حوالے سے ہماری گفتگو تاریخ تغیر میں انبیاء کے کردار تک پہنچی۔ ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ اس بات کا اقرار و اعتراف سب لوگ کرتے ہیں کہ دین اور انبیاء جو دین کے لانے والے ہیں ہمیشہ تاریخ میں ایک حیران کن اور عظیم قوت رہے ہیں، اور اس میں کوئی کلام نہیں کہ انہوں نے بہت بڑی قوت تشکیل دی اور وہ معاشرے کے درمیان صرف ایک تکلفاتی اور خیالی وجود نہیں تھے۔ بحث اس بات پر ہے کہ اس قوت نے کس سمت میں کردار ادا کیا ہے، کیا تاریخ کے ارتقاء و پیش رفت کی سمت میں اور انسانوں کے کمال کی جانب اس کا رخ تھا، یا اس کی مخالف سمت میں۔ ہم کہہ چکے کہ بعض افراد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مطالعے کی بنیاد پر، بلکہ نو آموز افراد کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے پاس سے دین اور انبیاء کی تحریک کے لیے ایک فلسفہ گڑھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس فلسفے کی بنیاد پر بہرکیف دین ہمیشہ لوگوں کو زندگی سے منہ پھیرنے اور اسے نجس سمجھنے کی دعوت دیتا رہا ہے۔ اس بارے میں کافی گفتگو ہو چکی ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ایک جملہ عرض کیا تھا جس کے بارے میں بعض دوستوں نے ہم سے خواہش ظاہر کی ہے کہ اس حوالے سے مزید گفتگو کریں۔ وہ جملہ یہ تھا کہ اس میں تو کلام نہیں کہ گزشتہ زمانے میں دین ایک عظیم قوت کی صورت میں تھا۔ بعد دو اور موضوعات کے بارے میں، ایک یہ کہ کیا مستقبل میں بھی دین اور انبیاء پر ایمان ایک عظیم قوت کی صورت میں باقی رہے گا یا نہیں، دوسرے لفظوں میں دین اور مذہب کا مستقبل کیا ہوگا، اور دوسرا موضوع یہ کہ گزشتہ زمانے میں یہ ایک طاقت رہے تو اس کی جہت کیا تھی۔ ہم اس بارے میں گفتگو کرنے پر مائل تھے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا اور اس کی پیش بینی کیسے کی جا سکتی ہے۔
لیکن ہم صرف اس قدر ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ موضوع بہت اچھا، مفید اور ضروری موضوع ہے اور ایک موقع پر ایک شہر میں ہم اس موضوع پر بات بھی کر چکے ہیں، لیکن ان 2 باقی ماندہ راتوں میں ہم اس مضمون کا آغاز نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مستقبل میں جلدی 10 راتوں میں انشاءاللہ خدا کی مدد اور قوت سے دین و مذہب کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تاریخ میں ایک شخص کا داخل ہونا۔ ہماری آج رات کی گفتگو موقع کی مناسبت سے بھی ہے کہ شب عاشور ہے اور گزشتہ 2 راتوں کی گفتگو کے تسلسل میں بھی اسلامی تاریخ کے تغیر میں واقع کربلا کے کردار کے بارے میں ہے۔ دوسرے لفظوں میں امام حسین علیہ السلام اپنی بپا کردہ اس تحریک کے ذریعے آیا تاریخ اسلام میں داخل ہوئے یا نہیں ہوئے۔ یہ جو ہم نے عرض کیا کہ تاریخ اسلام میں داخل ہوئے یا نہیں، اس معنی میں ہے کہ ایک فرد اگر اپنے زمانے کی تاریخ میں ایک مؤثر عامل نہ ہو اور اس کا مؤثر کردار نہ ہو اور وہ مستقبل ساز نہ ہو تو وہ عملاً تاریخ میں داخل نہیں ہے اور نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ زمین پر کروڑوں اور آج کی طرح اربوں انسان موجود رہے ہیں، لیکن ان انسانوں کی اکثریت تاریخ میں داخل نہیں ہوتی ہے، وہ تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے زمانے میں ایک انتہائی محدود اور چھوٹے سے دائرے میں ایک چھوٹی سی کرن اور پانی پر پیدا ہونے والے بلبلے کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ان کے والدین، بہن بھائی، ہمسائے، کاروباری اور شریک، ہم جماعت، مکے کے ہم سفر اور ایک محدود حلقے کے لوگ انہیں پہچانتے ہیں۔ وہ دوسروں کے لیے صرف اسی قدر ہوتے ہیں کہ اگر وہ مر جائیں تو ممکن ہے گزشتہ سال تک ان کا نام لیا جاتا رہے، 100 سال گزرنے کے بعد کوئی انہیں نہیں پہچانتا، یہاں تک کہ اگر ان کے پوتے پوتیاں اور نواسیوں سے پوچھیں تو وہ بھی اکثر واقف نہیں ہوتے کہ کوئی ایسا شخص دنیا میں موجود تھا یا نہیں تھا، یعنی وہ تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں۔ آپ گزشتہ تاریخ میں جب سے تاریخ کا سراغ ملتا ہے اب تک کی تاریخ کے ادوار میں کتنے افراد کو ان کا نام نشان بتا سکتے ہیں؟ ایسے افراد بہت کم ہیں۔ انبیاء ہیں جن کے نام باقی ہیں، چند فلاسفہ ہیں جو تاریخ میں شامل ہو گئے ہیں، کچھ علماء، مجتہدین اور تخلیق کار ہیں جو تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، کچھ سردار ہیں جن کا نام تاریخ میں درج ہو گیا ہے۔ ہر ایک علم میں متعدد افراد تاریخ کا حصہ بنے ہیں، ان کا نام اور چھوٹا بڑا کردار تاریخ میں باقی ہے، لیکن باقی سب لوگ تاریخ میں گم ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام ایک انتہائی بلند مینارہ ہیں اور انسانی تاریخ بنانے والے عظیم انسانوں میں سے ہیں۔ آپ نے تاریخ اسلام میں ایک نہایت عظیم تحویل پیدا کیا، یعنی ایک ایسا کام کیا جس کی انجام دہی کسی امام ہی کے شایع نشان ہے، کسی نبی کا سا کام ہے، رسول اور امام کا فریضہ۔ جو کام ایک نبی انجام دیتا ہے وہ ہے کفر و شرک کا براہ راست مقابلہ، ظلم و بے عدالتی، خرافات اور کفر سری کے خلاف براہ راست جنگ۔ نبی ایک تحریک وجود میں لاتا ہے، آج کی اصطلاح میں ایک انقلاب برپا کرتا ہے جو ایک نئی صورتحال کو جنم دیتا ہے۔ امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم عام طور پر امام کی ذمہ داری کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام نبی کی وجود میں لائی ہوئی تحریک کا محافظ و نگہبان ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن معاملے کی شکل کیا ہے؟ آئیے دیکھیں کس طرح معاملات پیش آتے ہیں اور کیسی کیفیت رونما ہوتی ہے جس میں امام کی ضرورت پڑتی ہے اور علی بن ابی طالب اور حسین ابن علی جیسے افراد کو میراث نبوی کی حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ یہ محافظت کیسی ہوتی ہے؟ ممکن ہے بعض لوگ یوں خیال کریں کہ نبی ایک ایسے شخص کی مانند ہے جس نے ابتدا میں اس مسجد کو بنایا ہے۔ امام کون ہے؟ امام ایسا شخص جب بانی گزر جائے تو اس عمارت کا محافظ و نگہبان بن جائے۔ اگر حفاظت و نگہبانی اسی حد تک ہوتی تو ایسی حفاظت عام افراد بھی کر لیتے ہیں اور یہ کام زیادہ مشکل نہ ہوتا۔
فکری اور انقلابی تحریکوں میں نفاق کا خطرہ۔ دنیا میں وجود میں آنے والی فکری، اعتقادی اور ایمانی تحریکوں اور الہی اور غیر الہی القابات کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ ہے جسے قرآن نفاق کے نام سے یاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تحریک وجود میں لازماً وہ ایک روح اور ایک حقیقت کی مالک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کی ایک روح حقیقت اور باطن ہے، اس کا ایک ظاہر شعار اور کھال بھی ہے۔ انسانی تاریخ و طبیعت اور تاریخی تجربات اور آزمائشیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جب بھی ایک صحیح مفید اور انسان کی خدمت گزار تحریک پیدا ہوتی ہے، اور جب دشمن محسوس کرتا ہے کہ اس کا مقابلہ اور سامنا کرنے سے وہ کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس سے وابستہ ہو جائے اور خود اس تحریک میں شامل ہو جائے، لیکن اس میں شامل ہو کر وہ اس کے چھلکے کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے اندر کو خالی کر دیتا ہے اور کھا جاتا ہے، ظاہر کو محفوظ رکھتا ہے اور باطن کو بدل دیتا ہے، یہاں تک کہ تقریباً باقی تمام ہی لوگ یہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ حقیقت ان کے ہاتھوں میں باقی نہیں رہی، کیونکہ روح نہیں ہوتی، لیکن کھال، حجم اور ہیکل وغیرہ محفوظ ہوتا ہے۔ وہ رنگ آمیزی کے ذریعے ایک مردے کو زندہ ظاہر کرتا ہے، وہ اسے اندر سے اس قدر خالی کر دیتے ہیں اور باطن کو ایسا کھوکھلا کر دیتے ہیں کہ وہ ایک عرصے تک بظاہر باقی رہتا ہے، لیکن ایک کھوکھلے اخروٹ کی طرح۔ جب باطن ختم ہو جائے تو کھال اور چھلکا تو اندر کی چیز کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے اور ظاہر کو باطن ہی بچاتا ہے، لہذا ایک مدت کے بعد ظاہر بھی خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ امام یعنی وہ نہایت بابصیرت نگاہ جو واقعات کی گہرائی میں اتر جاتی ہے۔ اصطلاحاً کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو جو چیز آئینے میں نظر نہیں آتی، امام اسے خشیت خام میں دیکھ لیتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ باطن ہے یا نہیں، حقیقت ہے یا نہیں، حقیقت کی جگہ کس قدر تظاہر آ گیا ہے، کہ کس قدر رجوع فروشی اور گندم نمائی ہے، گندم دکھا کر لوگوں کو جو بیچ دیتے ہیں۔ یہ چیز فقط دینی تحریکوں اور دینی انقلابات میں ہی نہیں ہوتی، دنیا کے تمام انقلابات ایسے ہی ہیں۔ یورپی دنیا میں حریت پسندی کے جو انقلابات پیدا ہوئے، آئینی حکومت کے انقلابات جو ہمارے اور دنیا کے دیگر ممالک میں برپا ہوئے، سوشلسٹ اور کمیونسٹ انقلابات میں جو دنیا میں آئے ہیں، ان سب کا یہی حال ہے۔ وہ خود بھی اسے قبول کرتے ہیں، وہ مدعی ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیتے۔ مثلاً آزادی اور جمہوریت کے اندر ایک خفیہ سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے، لوگ بھی اس کے حامی ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں اس انقلاب کی شکل تو باقی رہتی ہے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعاً ان کے پاس حقیقت باقی ہے، لیکن اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی کہ ممکن ہے یہ انقلاب اندر سے ختم ہو گیا ہو، لہذا وہ اس فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس باطن بھی ہو، یا انہی کمیونسٹ اور اشتراکی تحریکوں میں جو کم از کم مساوات کی بنیاد پر ہوتی ہیں، کیا عملاً یہ حقیقت ان میں سے ہے یا نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو معلوم ہوئے بغیر اپنا راستہ بدل لیتی ہیں، پھر وہی استبداد کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کی روح وہی روح ہے اور شکل انہی کی شکل۔ چینی جو ہر تھوڑے عرصے بعد کہتے ہیں کہ ہم اپنے انقلاب کی تجدید کر رہے ہیں اور اسے جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قدرتی طور پر ہر انقلاب کی تجدید وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے انقلاب کی تجدید کر رہے ہیں اور اسے جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قدرتی طور پر انقلاب کے اندر ایک مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ سوویت یونین کا کمیونسٹ انقلاب خود ایک تجربہ ہے جس کی وجہ سے انقلاب خود بخود اپنا رخ بدل لیتا ہے، جبکہ اس کا ظاہر محفوظ ہوتا ہے اور اس کا باطن ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اس مشکل کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم صرف ظاہر اور چھلکے کی حفاظت نہیں کر رہے، بلکہ اس کے باطن کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اسے ویسا رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ در حقیقت ہے۔ بعد از رسول منافقانہ تحریک کی جانب قرآن کا اشارہ۔
بہت عجیب ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک بات اشارے کے طور پر آئی ہے، بعد ازاں تفاسیر میں یہ بات بیان ہوئی ہے اور تاریخ بھی تائید کرتی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ قرآن کریم اجمالاً نشاندہی کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے ہوئے ایک خواب دیکھا، اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا ہے وہ صرف لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ جس طرح کہ قرآن میں قابل لعنت شجرہ بھی ایسا ہی ہے، اور ہم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں کہ لیکن ان کی سرکشی بڑھتی جا رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60۔ یہ خواب ایک الہی خواب تھا، یعنی نیند کے عالم میں رسول اللہ کو ایک حقیقت دکھائی گئی جو رسول اللہ کی پریشانی کا سبب ہوئی۔ تفاسیر میں اس طرح لکھا ہے کہ رسول اللہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی مسجد میں جبکہ مسلمان آپ کی ممبر کے ارد گرد بیٹھے ہیں، بندروں کا ایک جتھا جو دھوکے اور فریب دہی میں ضرب المثل ہے ان کے ممبر پر چڑھ اتر رہا ہے، ایک کے بعد ایک جا کے ان کی جگہ پر بیٹھتا اور نیچے آتا ہے، اور لوگ جن کا چہرہ تو ممبر کی طرف ہے لیکن وہ الٹے چل رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر پیغمبر اکرم پریشان ہو گئے اور سمجھ گئے کہ ان کے دین پر آنے والی کوئی مصیبت ہے، اور یہ مصیبت اس دور میں آئے گی۔ کفار باہر سے آ کر اسلام کو جڑ سے ختم نہیں کریں گے، اسے تہس نہس نہیں کریں گے، کیونکہ آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، لہذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ سورہ معاہدہ آیت نمبر 3۔ یہ بہت عجیب آیت ہے۔ اس کا مفہوم یہ کہ آج اسلام اس مرحلے پر آ پہنچا ہے کہ اب باہر کی دنیا سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کفار اسلام کی طرف دست درازی سے مایوس ہو گئے ہیں۔ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، یہ میں کہتا ہوں، مجھ سے ڈرو، یہ میں ہوں کہ ممکن ہے تم سے اسلام کو واپس لے لوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسلام لے کر آنے والے کا خدا کہہ رہے کہ اپنے دین کے بارے میں کفار سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، جس نے تمہیں یہ سب نعمتیں دی ہیں اور تم پر عنایتیں کی ہیں۔ کہیں میں تم سے یہ واپس نہ لے لوں، یہ کیسے ہوگا؟ خود قرآن نے بیان کیا میں جو خدا ہوں، میرے کام سنت اور قانون کی بنیاد پر ہوتے ہیں، میں نے تم سے کہہ رکھا ہے۔ اللہ اس وقت تک لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل لیں۔ مجھ سے ڈرو یعنی خود اپنے آپ سے ڈرو، اپنے اندر اور داخل سے ڈرو، تمہارے خدا کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر تم گمراہ ہو گئے تو اللہ تم سے نعمتیں واپس لے لے گا۔ وہی خدا جس نے رسول اکرم کے وجود کے اثر سے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، وہ فساد اور برائی کے اثر سے تم سے وہ نعمتیں واپس لے لے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں یہ کیفیت دیکھی اور غمزدہ ہو گئے۔ جبرائیل امین نے آپ کے لیے اس خواب کی تفسیر کی کہ یہ بنو امیہ ہیں جو آپ کے بعد آپ کی امت پر مسلط ہو جائیں گے، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ اب پرانے شعار کے ذریعے بت پرستی کے نام پر ہبل اور لات و عزا کے نام پر اسلام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، مکمل طور پر اسلامی شعار کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر کی صدا گلدستہ اذان سے بلند ہوگی، مساجد میں نماز جمعہ و جماعت ادا ہوتی رہے گی، اسلامی جہاد اور اسلامی سرحدوں کے باہر کفار سے بظاہر جنگ بھی ہو رہی ہوگی، لیکن اسلام کی حقیقت اور اس کی روح جو حقیقی ایمان ہے، خدا ہے، حقیقت ہے، اور اسلامی معاشرے کے اندر عدالت، انصاف اور انسانیت اور عدم امتیازات ہیں، یہ چیزیں جو اسلام کی روح اور باطن ہیں وہ ان کے ہاتھوں ختم ہو جائیں گی۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ ان حقائق اور روحوں کو اسلام سے نکال لیں اور اسلام کو ایک کھوکھلے خول باطن کے بغیر ایک ظاہر اور ایک اندر سے خالی جسم کی صورت دے دیں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ ظاہر بھی باقی نہیں رہے گا۔